حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ آپ کے والد گاؤں کے بڑے اور آتش پرست تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو اپنے مذہب سے محبت سکھائی گئی۔ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ انہی کی طرح آگ کی عبادت کریں اور ان کے بعد مذہبی پیشوا بنیں۔ لیکن حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن آپ عیسائیوں کے ایک چرچ کے قریب سے گزرے اور وہاں ان کی عبادت دیکھی۔ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ طریقہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے اپنے والد سے اجازت چاہی مگر وہ ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو قید کر دیا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ایک موقع پر گھر سے نکل کر شام کی طرف سفر کیا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف راہبوں کے پاس گئے، ایک کے بعد دوسرے کے پاس، ہر ایک کی خدمت کرتے، ان سے دین سیکھتے۔ ہر بار کوئی راہب وفات پاتا تو وہ آپ کو اگلے نیک شخص کے پاس بھیج دیتا۔ آپ اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتے رہے۔ آخر کار ایک نیک راہب نے آپ سے کہا، اب میرے بعد کوئی ایسا نہیں جس کے پاس جاؤ، لیکن آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جو حضرت عرب میں ظاہر ہوں گے۔ ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ ہدیہ قبول کریں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ایک ایسی سرزمین میں ہوں گے جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور بھر گیا۔ کچھ دنوں بعد عرب کے کچھ قافلے آئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور آپ کو غلام بنا کر مدینہ لے گئے۔ وہاں آپ ایک یہودی کے غلام بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر آئے تو حضرت سلیمان نے آپ کی نشانیوں کو پرکھنا شروع کیا۔ ایک دن صدقہ لا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کھایا۔ دوسرے دن ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ پھر آپ نے پیچھے جا کر کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ حق کی تلاش میں کئی سالوں کا سفر کر کے آخر کار اسلام کا دامن میں آ گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بہت نمایاں ہوئے۔ جب کفار مکہ نے مدینہ میں حملہ کیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک بڑی خندق کھودی جائے، کیونکہ یہ طریقہ فارس میں رائج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قبول کی اور خندق کھودی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان کو بہت محبت سے دیکھتے اور فرمایا کرتے تھے، سلیمان منا اہل البیت، یعنی سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ ایک فارسی شخص اپنی محنت اور ایمان کی سچائی کے باعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں شمار ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی تلاش میں مشکلات آئیں تو ہمت نہ ہاریں۔ سچائی چاہے دور ہو مگر جو خلوص سے تلاش کرے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور یہ کہ اسلام کسی نسل، قوم یا علاقے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ دین سب انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلیمان کی ایمان، صبر اور تلاش حق سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل